عمل کی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میری عادت شروع سے پوچھنے کی ہے، اس لیے کہ میرے پاس علم کی بہت کمی ہے. میرے پاس علم کی بہت کمی ہے. یہ احساس پہلے نہیں تھا. جب 1970 میں جماعت میں نکلے پہلی دفعہ، تو وہاں جا کر احساس ہوا کہ میرے پاس علم کی بہت کمی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے عمل میں بہت کمی ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ اور میں تھوڑی سی شروع کی بات سنانا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے میری تشکیل میں حصہ لیا، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے. شاید ہی کوئی بچا ہوگا کہ جو لوگ میری تشکیل کر رہے تھے وہ بڑی عمر کے تھے، اور میں تقریباً 18-19 سال کے درمیان کا تھا. ایک دم بچہ تھا. تو ایک صاحب جمعرات کے دن جس دکان پہ میں کام کرتا تھا وہاں آتے اور مجھ سے بڑے پیار سے کہتے کہ سلام کرتے، خیریت ہے بھائی، چلو نا آج مرکز کا دن ہے. تقریباً 1.5 سال گزرے ہوں گے اور میں نہیں جاتا تھا. میں جاتا نہیں تھا، لیکن 1.5 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا لہجہ نہیں بدلا تھا کہ یار 1.5 سال تو ہو گیا کہتے کہتے تم کب مانو گے. 1.5 سال سمجھانے کے بعد لہجہ نہ بدلے، اس کو کہتے ہیں دائی. اور 2 دفعہ بیوی سے کوئی کام کہا بگڑ گیا تو ناراض ہوا. یہ شیطان کا شکار ہے. یہ کس کا شکار ہے؟ ملازم کو کوئی بات کہا، اس نے نہیں سمجھا، کچھ غلطی ہو گئی تو آپے سے باہر ہو گئے، گویا ہم نے اس کو خرید لیا ہے. تو ایک چیز تبلیغ کی کیا سمجھ میں آئی؟ 1.5 سال سمجھایا، ایک دفعہ بھی لہجہ نہیں بدلا. دائی کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ کبھی اپنا لہجہ نہ بدلے. اور ایک بڑا اللہ کام کی حفاظت فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان نے خوب اچھی طرح پڑھا، خوب اچھی طرح کے. یہ تو عجیب کام چلا ہوا ہے. کہا اس کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا. ہاں، یہ بات یاد آگے درمیان سے چلی گئی کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے. وہ میں سوچا مضمون کیوں آ رہا ہے، مضمون کیوں آ رہا ہے، یہ مضمون کیوں آ رہا ہے؟ جو اس لیے آیا کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جتنی برائی ہے، سب میں سب شرک کو چھوڑو، ایمان والوں کی برائی کی بات، سب سے بری بات اس کو جو اچھی لگتی ہے، ہم لوگ کے لیے بری ہے، وہ یہ ہے کہ جوڑ پیدا نہ ہو. کیا وہ دائی کے اوصاف پہ وہاں بات آئی تھی. اگلی بات یہ تھی، مطلب میں کہیں بھول گیا ہوں، کچھ تو بات ہے، زبردستی تھوڑی آ رہی ہے بات، کہ 1.5 سال تک سمجھایا اور 1.5 سال میں لہجہ نہیں بدلا. یہ دعوت کے کام میں جو آداب گشت تھا، جس کو اس وقت لوگ بولتے تھے تو کرتے تھے، اس وقت بھی بولتے ہیں کرتے ہیں، لیکن تعداد بہت کم ہو گئی. اول تو سبق ہی بھول گئے. کیا پوری معاشرت بدل جائے تو ختم. محبت محبت محبت. ایک چلہ اس زمانے میں لگتا تھا، اور کہاں سے ہوتے تھے؟ پتہ چلا میں سانتا کروز کا ہوں، یہ کہاں کا ہے، یہ کرلا کا ہے، یہ کہاں کا ہے، بولے دہسر کا، یہ کہاں کا ہے، محمد علی روڈ کا، یہ کہاں کا ہے، یہ ماہیم کا ہے. اچھا،
چلے کی جماعت ایسی بنتی تھی، ایک جگہ سے اتنے آدمی نہیں ہوتے تھے تیار. لگایا ہے چلا، ایسا تو نہیں کہ نہیں لگایا، چلا لگایا، 4 مہینے لگائے اور سب اسی میں جا کے سیکھا ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے تبلیغ میں جانے کی وجہ سے ملا ہے. جملہ پورا سننا، مجھے جو کچھ ملا ہے، ایک دفعہ بول دو نہیں تو بھول جاؤ گے، تبلیغ میں جانے کی وجہ سے ملا ہے، تبلیغ سے نہیں ملا ہے. ورنہ دھوکہ ہوگا کہ اسی میں سب کچھ ہے. اس میں سب کچھ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ 3 دن نکلا تھا، سنانے جا رہا تھا نا آپ کو. اس کے بعد ایک وہاں آگے بڑھا تھا، یہ تھا کہ نکلا تھا جب تو نکلنے والوں کی بات آ گئی تھی، نکلنے والوں میں 1.5 سال کی بات آ گئی تھی. اب نکلنے والوں نکلے، ہم بھی نکلے، لوگ بھی نکلے. کیا کام ہے، کیا کام ہے؟ علم نہیں تھا تو عمل نہیں تھا، یہی بات جملہ آیا تھا. یہ سب باتیں آئی نہیں درمیان میں. تو آداب گشت جو ہے یہ 100% معاشرے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کا دل نہیں توڑتا، اس کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے. اور انسان سے انسان کی جب محبت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد عرش کا سایہ تو ملے گا ہی ملاقاتوں پر. لیکن دنیا میں یہ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں جان جاتا ہے کہ اس کی میری محبت بہت بڑھ گئی ہے، اس کا میرا تعلق ہے. لیکن یہ آج آیا ہے مجھے دعوت دینے کے لیے، کارڈ لے کر آیا، شادی کارڈ، اور اس پہ شادی کارڈ بھی 100-150 روپے کا ہے اور شادی میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کا ہے. تو یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی تو یہ کہے گا بھائی میری تیری محبت اللہ کے لیے پیدا ہوئی، اللہ کے لیے بڑھی، اللہ کے راستے میں ملی. اب تو مجھے غلط کام پر بلائے گا تو اس کو توڑنا تو اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا ہے. اب یہ کہے گا تیری محبت میری محبت میں شریعت آئے گی. اگر محبت اللہ واسطے ہوگی تو شریعت کے کام میں بلائے گا تو آ جاؤں گا، اور شریعت کے خلاف کام میں بلائے گا تو نہیں آؤں گا. اب یہ محبت نہ کرنا ہی محبت ہے، تاکہ شاید اس کو لگ جائے کوئی بات، اور لگی. ایسے لوگوں نے جنہوں نے کارڈ بانٹ دیا، شیخ کے پاس پہنچے، شیخ نے پوچھا سنا تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ کہاں حضرت؟ تیاری میں کیا کیا ہے بتائیں. بولے یہی دین ہے، یہی دین ہے. سب کے پاس، جس کے پاس کارڈ دیا سب کے پاس جا کر معافی مانگا، میں غلط تھا، میں غلط رسموں میں آپ کو بلا رہا تھا، میں نے غلط کیا تھا، مجھے معاف کر دیا. اس مقام پر اللہ نے پہنچایا ہے کہ میرا وجدان ہے دل کا کہ قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دے گا. کیونکہ یہ رسوائی تھی ایک طرح کی، اور یہ اللہ کے لیے تھی. اور اللہ کی قسم، جس برے راستے پہ چل کر لاکھوں کروڑوں خرچ کے عزت تلاش کرتے ہو، انتظار کرو، انتظار کرو، اللہ بچائے ہم سب کو. انتظار کرو، رسوائی بھی آئے گی اور قرضوں کا بوجھ آئے گا، کروڑوں ہوگا، قرض کا بوجھ اوپر چڑھے گا. ہم اپنے دوستوں کو خوش کریں گے، ہم اپنی برادری والوں کو خوش کریں گے کہ اللہ کو خوش کریں گے. یہ راستہ ایسا تھا. یہ چلہ لگا کے آتے تھے، اختلاف ہوتا تھا، رائے کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، سب ہوتا تھا. لیکن نکلنے سے پہلے، جدائی سے پہلے ہر ایک شرمندہ ہوتا تھا اور گلے مل کر رویا کرتا تھا. تم نے دور نہ دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو، میں نے تو حضرت مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں دیکھا ہے. کیونکہ سب اللہ کے لیے ہوتا تھا تو اللہ کے لیے محبت ہو جاتی تھی. اور معاشرہ بدلنے کے لیے کیا بہترین چیز ہے. گش میں گئے، گش میں جاتے ہیں، آداب گش بیان ہوتا ہے، اس میں کہ ایک عمل سناتا. جماعت باہر کی آئی، اس کو مقامی ساتھی رہبر بن کر گشت کرانے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. رہبر جو جانتا ہے کہ اتنوں سے تو ملاقات ہو گئی، اب ایک ایسے سے ملاقات کرنا ہے
جس کا باپ شراب بناتا تھا، بیچتا تھا، پیتا تھا، اور آج بھی اس کی بھٹی کے پاس جا کر جہاں جانا ہے یہ شراب بیچتا ہے، پیتا بھی ہے، بناتا بھی ہے. اس سے ملاقات پر اس کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ میں خود بتاتا ہوں کہ یہی ہوتا تھا. اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی. کوئی تذکرہ ہوتا ہی نہیں تھا. تذکرہ ہوتا تو غیبت ہوتی، گشت کی روح نکل جاتی. اور اللہ جو دل میں ڈالے گا یہ بولے گا. جب اللہ کی نسبت پہ نکلے تو اللہ بلوائے گا، اس سے جو بلوانے کا. ہم تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. لیکن تعارف اتنی برائی دیکھنے کے بعد بھی کیسے کرایا جائے گا؟ اب کوئی بھلائی تو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ باپ کی نظر آئی، نہ اس کی نظر آئی. بھائی ملو، یہ ہمارے محلے کے ہمارے پڑوسی، ہم لوگ بچپن میں ساتھ میں کھیلے ہوئے ہیں، ہمارے عمر کے دیکھو نا، اور ہمارے ایمان والے بھائی. کچھ بات کرو نا اس کے سوا کوئی اور ہے؟ او تبلیغی ساتھی ہمارے، اس کے سوا کوئی تعارف کا ہوا ہے؟ پہلے غیبت سے تعارف کرا دیتے، پھر ملاقات کرتے تو توڑ نہیں تو کیا جوڑ پیدا ہوگا؟ کنگال دین لے کے گیا دینے کے لیے کہ بے دینی لے کے گیا دینے کے لیے؟ اس لیے پلٹ آؤ مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ پر، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ دعوتیں رکھو، مبارک ہو ان کو کھلانے والوں کو. تم اپنے ہاتھ سے پکاؤ گے، کھاؤ گے، تمہارے ہاتھ کا پکا کھانا ڈھنگ سے نہیں بنے گا، تم کو پکانا نہیں آتا. جب ڈھنگ سے نہیں بنے گا اور دسترخوان لگے گا اور ساتھی کھائے گا، تم خدمت میں کھڑے دیکھو گے، ساتھی کھائے گا، کہے گا سبحان اللہ. اور جب بیٹھے تو بدل چاول تو کچے تھے، سبحان اللہ کس بات پہ کہہ رہے تھے؟ تب یہ گھر جائے گا اپنے اور بیوی سے کہے گا معاف کرنا، تیرا تھوڑے سے نمک پر میں غصہ کرتا تھا، میں تبلیغ میں گیا تو اتنا کھانا کچا بنایا، سارے ساتھی تعریف کرتے تھے. ایک نہیں، اس کے اوپر گھنٹوں بیان ہو سکتا تھا کہ یہ خدمت کیا چیز ہے، جس میں پہلا کام مسجد میں جماعت گئی، استنجا وضو کرو، جس کو جو کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ المسجد پڑھو، اور اس کے بعد پھر جلدی خدمت کے لیے مشورہ کرو. پہلا مشورہ کرو، خدمت کس کی؟ ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا تھا میری. خدمت کا جیسے نام آتا تھا ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا تھا میری. معلوم ہے کہ پکانا نہیں آتا تو چھینکیں گے نا، خیال اس کی بات. جلدی اٹھو، جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ، جلدی پکاؤ، جلدی اپنا سامان لے کے جاؤ. بعضی دفعہ تو جماعتیں ایسی بھی چلی ہیں، میں بھی شامل رہا ہوں، کہ کھانے کا سامان لے کے پہنچو. یہ بستی والے بہت ضد کرتے ہیں، جب تک محلے میں خبر لگے گی، جب تک اپنا چولہا جل چکا ہو. منع تھا دل کا سوال، زبان کا سوال ہرگز نہیں کرنا. تم اللہ کے راستے میں ہو، تمہاری عادتیں یہاں بگڑ کے جائیں گی تو بگڑے رہ جاؤ گے. یہاں بننے کے لیے آئے ہو. دل کا سوال، زبان کا سوال. نہ جی سے کہنا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، نہ زبان سے کہنا کہ جماعت آئیے نصرت کرو. سیکھنے کی جگہ پر جب بگاڑ اس قدر آئے گا تو یہ تو سیکھنے کی جگہ تھی اور علم نہیں تھا، اس لیے غلطیاں ہوتی تھیں. علم آنے کے بعد تو آدمی غلطیوں کو سدھارتا ہے نا. تو شروع کی بات میں جلدی سے نقل کر کے ختم کر دوں، اس لیے کہ باتیں تو بہت کچھ بولنے کی ہیں، لیکن دیکھا جائے گا آئندہ انشاءاللہ. اللہ حیات دے اور جتنا کہا گیا سب پہ بعمل بنا دے. تو 1.5 سال کے بعد جماعت میں نکلا. کہاں سے بتایا میں نے آپ کو کہ وہ 1.5 سال کے بعد. اور یہ تشکیل کر رہے تھے بار بار. جہاں رہا بمبئی میں الگ الگ جگہ پہ رہا ہوں، ایک جگہ پہ نہیں رہا ہوں. اور تبلیغ والے ہر مسجد میں، نمازی آدمی نماز پڑھتا تھا اللہ کی دی توفیق سے. والدین کو اللہ غریق رحمت فرمائے کہ انہوں نے بچپن سے نمازی بنائے. بچوں کی تربیت ہوتی ہے. جب باپ نمازی ہے اور تہجد میں بھی اٹھتا ہے، روتا ہے، تو اس کی اولاد رونے والی نہیں بنے گی. لیکن خود اس کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا ہے. جماعت میں لے جا کر ایک بڑی پختگی آتی تھی کہ 40 دن. خیر چھوڑو، اب جو کہا سنا گیا، اللہ غلط معاف کر دے، صحیح کو قبول کر لے، عمل کی توفیق دے. کہ میں نکل گیا جماعت میں. وہ لوگ کہہ رہے تھے 3 دن چلو. کیا کہہ رہے تھے؟ 3 دن. تو مرکز گیا دیکھنے کے لیے، تو وہ جو آتے تھے صاحب، تو وہ بار بار آتے ہی رہے. تو مرکز پہ چلو. تو میں نے ان سے کہا مرکز کیا چیز ہے، یہ مرکز کیا جگہ ہے؟ یہاں سے شروعات ہوئی.
تو مرکز پہ لے کے گئے مجھے چونا بٹی میں. تو چونا بٹی میں گئے تو بڑا اچھا لگا وہاں, تو بات بھی بہت اچھی لگی. اور جو دال چاول ملتا تھا, کدو ڈال کے دال بنتی تھی, وہ تو ایسی ٹیسٹ تھی کہ کبھی ولیمے میں بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ملا. اتنا خرچ ولیمے میں ہوتا ہے, یہ ٹیسٹ نہیں ملا. حاجی زمزم صاحب مر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں, حاجی احمد صاحب زمزم سویٹ والے بیٹھے رہتے تھے وہاں, کھا کے جاؤ نا بھائی, بھائی کھا کر جاؤ نا. کیا پیار سے بولتے تھے عاجزی کے ساتھ, بھائی کھا کے جاؤ نا. تو ہم نے کہا یار کچھ ملے نہ ملے تمہارے مرکز پر, اچھی بات مل گئی اور اچھا کھانا مل گیا, اس لیے پھر آؤں گا. کیا کے لیے جاؤں گا؟ اچھی بات اور اچھا کھانا. اب تو ان کے قبضے ہی میں چلا گیا, اب تو 3 دن جانا ہی پڑے گا. تو ہم نے کہا ہم 1 دن چلیں گے, صبح سے لے کے شام تک. کیوں؟ دنیا سوار تھی, مال سوار تھا. میں بولا دھندے والا آدمی ہوں, اور اپنے کو معلوم نہیں سب دھندے والے جا رہے ہیں. ہم تو اتنے نئے تھے, میں دھندے والا آدمی ہوں. اچھا, سمجھ گئے دنیا اس کے سر پہ چڑھ چکی. تو کہا سنڈے چلو. ہم نے کہا یار سنڈے بھی آدھا دن دکان کھولتا ہوں. اچھا چلو. اچھا سوچا تھا کہ چلو جو ہے ختم ہو جائے گا, ایک دفعہ چلا جاؤں گا تو بول دوں گا کہ میں چلا تو ایک دفعہ چلا نا تمہارے ساتھ. اب کیوں بولتے ہو؟ اب اپنے کو کیا معلوم یہ گلے پڑنے والی چیز ہے. اب وہاں پہنچے, اچھا صبح سے شام تک چلو. غنیمت سمجھ لو, کوئی ساتھی ایسا ملتا ہے اس کو بھی قبول کر, اس کو بھی قبول کر. کوئی 2 گھنٹے کے لیے آئے. تعلیم میں ایک آدمی دنیا کے کام سے آگے بیٹھ گیا تھا, اللہ اس نے بھی مغفرت کرنے کے تیار ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ نہیں, 3 ہی دن چلیں. اس کو چکھاؤ تو صحیح کہ ہمارے یہاں ہے کیا, اور جب آئے گا تو ہوگا تو ہے کیا وہ. اب تو صبح سے لے کے شام تک چلو. اس وقت میں 7 رستے پہ رہتا تھا. حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب وہاں کے امام تھے, مر گئے, اللہ مغفرت فرمائے. اور وہاں ایک عبید بھائی تھے, عبید الرحمان, ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے, بہت جلدی دنیا سے گئے. کالج پڑھے آدمی تھے, لیکن ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ مولوی ہی ہیں. اور ان کی بھی بات میں بڑی مٹھاس تھی, اس لیے کہ جو دائی تھا اس کی زبان سے کڑواہٹ اللہ نکال دیتے. ہر 3 دن میں, ہر گش میں, ہر ملاقات میں, وہ کب تک کڑواہٹ باقی رہے گی؟ سب نرمی آ جائے گی. ہماری کڑواہٹ جو باقی ہے, ہم اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ یہ کیوں ایسا باقی ہے. ہم نے کہیں ظلم کیا ہے کسی پر, وہ معاف نہیں ہو رہا ہے, اسے معافی مانگ لیں. چھوٹے بن جائیں, چھوٹے بننے والا اللہ کو پسند ہے, انا والا پسند نہیں. ایک دن رسوا کریں گے اللہ اس کو. خیر, وہاں تو کیا کریں, پیسے کتنے لینے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا 10 روپے بہت ہے, دن بھر کے لیے تو بہت ہے 10 روپے. اب 10 سے کم بھی کیا بتا. تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. کہاں آنا ہے؟ سانکلی سیٹ میں آ جاؤ, اور فجر کی نماز کے بعد وہاں سے جائیں گے. وہاں گئے. سن رہے ہیں, انٹرسٹ ہے نا؟ مشورہ ہو گیا, چلو جائیں گے. چلے, اب کہاں جائیں گے؟ میں شروع سے سوال کرنے والا ہوں, اور تبلیغ میں بھی نکلا تو سوال ہی کیا, آج تک سوال کرتا ہوں. آج مفتی محسن صاحب کو 1 کے آس پاس ڈرتے ڈرتے فون لگایا کہ ایک دم تیاری میں ہوں گے یا مسجد میں بیان کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے, ذرا ٹرائی کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے کہ یہ حدیث بہت مشہور ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کہیے ہاں کہتا حدیث ہے, بس مجھے اطمینان ہو جائے گا. تو آج بھی پوچھتا ہوں. تو چلو, اب کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی ان کی جوڑی ہے. اچھی بات ہے بھائی, چلو, جاننی پہچاننی میری ان کی جوڑی ہے. اور بمبئی کا سنڈے, وہ 70 میں سنڈے. خیر, اب ہم لوگ تو اوپر جا کے بیٹھ گئے, تو اوپر چڑھ کے بیٹھے. اب بیٹھ کے بازو میں وہ یہ, تو ہم لوگ جب اللہ کے راستے میں نکلتے, انہوں نے بتایا, مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا, مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا. تو وہ نکلتے ہیں تو وقت کو ضائع نہیں کرتے, وقت کو یاد کر لو تبلیغ والو, اس کام کا سب سے اہم کام ہے وقت کو ضائع نہ کرنا. یہ پہلا سبق تھا, یہ تبلیغ کا پہلا سبق تھا, وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو سمجھ میں یہاں کریں گے کیا؟ ہم لوگ کو تو پتہ نہیں وقت کو استعمال کیا کریں گے. اب تو بس میں بیٹھے ہیں نا. تو اگلی بات سن لو کہ ہم لوگ ایسا ہے کہ کلمہ اور نماز جو پڑھتے ہیں نا,
تو پہلے کلمہ اور پھر نماز میں جو پڑھتے سب دہرائیں گے. اب یہ اگلا قدم شروع ہوا. تو کلمہ تو میرا صحیح تھا، لیکن نماز بچپن سے پڑھتا رہا، اس میں غلطیاں نکلی. اب ہم لوگ بس میں تھے، اپنے بس میں تھے نہیں، پھر وہاں اترے. ہاں ایک بات اور انہوں نے کہا، جیسے بیٹھے تو پہلے تو کہا کہ سواری کی دعا پڑھ لیجئے. کیا پڑھ لیجیے؟ سواری کی دعا. کہاں؟ ہاں سواری کی دعا ہوتی ہے. اچھا سواری کی دعا کیوں ہوتی ہے؟ اچھا تو پڑھ لیجیے. مجھے پتہ ہی نہیں. اچھا میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجیے. تو اب وہ وقت ضائع نہیں کرنا، اپن کام میں لگے. اور نیچے جب اترے تو کہا اترنے کی دعا پڑھ لیجیے. میں نے کہا اچھا اترنے کی بھی دعا ہے؟ کہا ہاں پڑھ لیجیے. اچھا اب وہ سب اتر گئے ساتھی، تو وہاں کنارے کھڑے ہو گئے. اور ابھی یہ لوگ یہاں کیا کریں گے پتہ نہیں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. تو وہاں کھڑے ہو گئے تو دعا مانگنے لگے. سڑک پر کھڑے رہ گئے. دعا تو خالی مسجد میں مانگی جاتی ہے اور نماز کے بعد. کبھی مانگی جاتی ہے؟ مسجد میں مانگی جاتی ہے نماز کے بعد. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ سڑک پر کھڑے ہو گئے، اب آنسو بھی نکلنے لگے ان کے، جو دعا کرنے لگے اللہ پوری بستی کو ہدایت دے دیجیے، آنا ہدایت کا سبب بنا دیجیے. اس وقت میں بول رہا ہوں، اس وقت تو خالی سنا تھا. اچھا چلے بستی میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجیے. یہ تو پتہ ہی نہیں، پڑھا دیجیے. اب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیجیے. مولا بچپن سے نماز پڑھا، مسجد میں داخلے کی دعا تو مجھے معلوم نہیں. اب داخل ہو گئے، دعا پڑھا دیا. اب استنجا وضو جس کو کرنا ہو کر لیے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی. میں ابھی بول کے سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھا نہیں پاتا تھا. تو 2 رکعت نماز ہو گئی. یہ کیسے پڑھی جاتی بھائی؟ کیا نیت کی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ 2 نفل کی نیت کر لیجیے کہ مسجد میں داخلے کے بعد مسجد کا حق ہوتا ہے، تو اس حق کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ تحیۃ المسجد یہ نکالنے ہی مشکل ہو جائے گا، کچھ اور نکل جائے گا، تو اس لیے اپنی زبان میں کہہ دیجیے. انہوں نے کہا اچھا اپنی زبان میں کہہ دیجیے. بیٹھ گئے سب لوگ، اطمینان ہو گیا. مشورہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اب مشورہ شروع ہو. اس میں سب سے پہلے کھانے کا نمبر لگا، خدمت، ہاتھ اٹھاؤ. تو میں تو ابھی کچھ جانتے ہی نہیں تو ہاتھ کیا اٹھاتا، دیکھ رہا تھا لوگ ہاتھ اٹھائے. اب شام تک آپ کہیں گے یار پورا 12 گھنٹہ بیان کرے گا کیا؟ تو ہم لوگ جا رہے ہیں. بولے ایسا لگ رہا ہے جیسے تو 12 گھنٹہ وہاں رہ کے آیا ہے، سب بیان کرے گا. نہیں، میں نمونہ دکھا رہا ہوں. ایسی ہر کام میں یہ کام کیسے کرنا، اس کے آداب کیا ہیں، کیوں کرنا. اور شام کو ایکس رے رپورٹ دے دیا، یہ تم مسلمان ہو جس کو مرنے کے بعد پوری زندگی کا حساب دینا ہے. مرو گے اور یہ دیکھ لو تم کو کتنا معلوم ہے. ہم لوگ کا بھی یہی حال ہے، تو کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ مال 1 دکان نہیں 2 چاہیے، 2 دکان کا 3 چاہیے، 4 دکان کا 5 چاہیے. کتنا چاہیے؟ ساری دنیا ہمیں دے دو نا. پھر کیا کرو گے؟ بولے پھر سب دنیا ہماری ہو جائے گی تو پھر قرض لیں گے، پھر دنیا لیں گے. کیا ٹارگٹ بنایا؟ 2 نفلیں بڑی تہجد کی پڑھی، اب عمر ڈھل گئی، اب بھی نہیں پڑھو گے. جوانی سونے میں گزاری اور عیش میں گزاری، اب 2 رکعت تہجد کی توفیق. اللہ ناراض ہے، توفیق کو سلب کر لیا. تو اشراق نہیں ہوگی، 2 چاش نہیں ہوگی. تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ بناؤ گے کہ 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گیا، تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی. بولے نہیں، ریکارڈ تو ہم بزنس کا بنائیں گے، بزنس کا بنائیں گے. ریکارڈ جتنا بنے گا سب بزنس 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 کرو. اللہ کی قسم، وہی کھاؤ گے جو تمہارا ہے، وہی پہنو گے جو تمہارا ہے، سب دوسرے کا ہے. ابھی راضی ہو گئے تو ہو گئے، صحیح ترتیب بنا کے چلو گے تو بھی تمہارے نصیب کا ملے گا کہ میرے دینی ترقی کتنی ہو رہی ہے، میرا دل کتنا صاف ہے. پھر دین ظاہر کا آ گیا ہے، دین باطن کا ہے. دل اللہ کو دکھانے کے لائق ہے
کینہ چھل کپٹ سے پاک ہے، دنیا کی لالچ سے پاک ہے، خود نمائی، خود بینی، خود ستائی، بد بینی، خود رائی، یہ سب نکل گیا ہے؟ نہیں نکلا۔ کسی شیخ کو پکڑو جس کے ہاں اعتکاف میں بریانی کھلائی جاتی ہو، دعا مانگ کے پکڑو، دعا مانگ کے، اللہ میرا دل گندا ہے، یہ دل کا علاج ہوتا ہے، جیسے جسم کا اس کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ میرا دل گندا ہے، میں جانتا ہوں آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، لوگ مجھے ظاہر دیکھ کر دیندار سمجھتے ہیں، جب میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں تو سب سے بڑا بے دین، حرام کی پرورش کرنے والا میں دلوں میں ہوں، ظاہر کا حرام چھوڑا، باطن کا حرام میرے دل میں پرورش پا رہا ہے، میرے اللہ میں کس سے علاج کروں؟ بہت سارے اللہ والے ہیں دنیا میں موجود، ان سے مانگو، ان کے پاس جاؤ، ان کے سامنے جا کے کہو کہ میرے اندر یہ ہے، میں بدنگاہی کرتا ہوں، بے عزت ہو جاؤ، اللہ کی قسم عزت لکھ دی جائے گی، علاج کرتے کرتے مر گئے، عزت لکھی جائے گی، بے عزت ہو جاؤ، میں بدنگاہی کرتا ہوں، علاج بتائیے، میں غیبت کرتا ہوں، علاج بتائیے، میں غصے میں آتا ہوں تو ڈانٹتا ہوں، اور بول بکتا ہوں، علاج بتائیے، سب کا علاج ہوتا ہے، سب کا علاج ہوتا ہے۔ ایک علاج بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا، کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آتا ہوں اور سنتے سنتے سمجھ میں آیا کہ اپنے علاج کرانا چاہیے، آج سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہلی بات بتا کر علاج شروع کروں۔ وہ خوش ہو گئے کہ اچھی بات، اچھی طلب لیا، کیا علاج کریں؟ کیا ہے کہ مجھے غصہ بہت ہے، میری کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ کیا کہا؟ وہ جہاں رہتا ہوں وہاں کی بات ہوگی، میں بہت غصے میں آ جاتا ہوں اور میری کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا علاج چاہتے ہو؟ کہاں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا جب غصہ آئے جہاں بیٹھو وہاں سے اٹھ کے دوڑنا شروع کرو، جب تک غصہ نہ اترے دوڑتے رہے۔ اب 2-4 دفعہ دوڑا، پھر سوچنا یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے، غصہ ہی چھوڑ دو نا۔ ہم جس کو مشکل سمجھتے ہیں اس کا آسان علاج بتاتے ہیں، ہم کرتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن رسوا ہونا پڑے گا خدا کے لیے، عزت لکھ دے گا خدا اس بندے کے لیے، رسوا ہوں گے خدا کے لیے، عزت لکھ دے گا خدا اس بندے کے لیے، اس نے میرے لیے رسوائی اختیار کیا ہے، آج کے اس کے عزت کے فیصلے، پھر اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور یہ کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔